الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں اس کو عطا کی. انسان کو آنکھوں کی ضرورت تھی، انسان نے مانگی نہیں، اللہ نے آنکھیں بھی دی اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی دی. انسان زندگی نہیں گزار سکتا تھا جب تک وہ اپنی بات دوسرے کو نہ سنائے اور دوسری کی بات نہ سنے. تو ان دونوں کے لیے بولنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے. تو بولنے کی طاقت بھی دی اور سننے کی طاقت بھی دی. انسان کچھ نہیں کر سکتا تب تک جب تک وہ سوچے نہ، اور سوچنے کے ساتھ کچھ چیزوں کو یاد رکھے، ان کو سٹاک بنائے، پھر وہ جو یاد چیزیں ہیں ان کے بعد آگے فیصلے کرے. اس کے لیے اللہ نے میموری سسٹم دیا، چیزوں کو سمجھنے کی طاقت دی. انسان کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، یاد رکھتا ہے، پھر اس کے بعد فیصلے کرتا ہے. اس کی مثال اگر ہم سمجھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر والوں نے یہ کہا کہ فلاں چیز لے کر کے آؤ، تو ہم نے ذہن میں رکھا اس کو. اب اس کے بعد سوچتا ہے میں یہ چیز فلاں جگہ سے لوں گا یا فلاں جگہ سے لوں گا، کوالٹی والی چیز کہاں سے ملے گی، سستی کہاں سے ملے گی، ٹھیک، مجھے بارگیننگ کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر چیز کو اچھے سے اچھا میں کیسے، یہ سب سوچ کر کے اس کے بعد پھر انسان قدم اٹھاتا ہے. تو گویا انسان کو اللہ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور ڈیسیژن لینے کی طاقت دی ہے. یہ تمام طاقتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں تو انسان زندگی گزار رہا ہے. جیسے یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پاؤں، کام کے لیے ہاتھ، فیلنگ، ایموشن، دراصل انہی میں سے ایک اہم ترین چیز اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ ہے سوچ، عقل، شعور. اس کو اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں اس کو استعمال کرو. اس کو جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں اس کو دیا، اس کو سوچ. تو سوچ کو استعمال کرنا ایک مومن کی 10 ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرے. لیکن کس چیز میں استعمال کرے گا؟ تو جواب یہ ہے ہزاروں چیزیں ہیں جن میں ہم اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان ترغیب دیتے ہیں کہ غور کیا کرو، سمجھا کرو، نصیحت حاصل کیا کرو اپنی ذات پر بھی اور کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں پر بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں موجود ہیں، کائنات کے ہر مخلوق کے اندر میری قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں موجود ہیں. تم غور کرو گے تو اپنے جسم کی نشانیاں بھی تم کو نظر آ جائیں گی، اور غور کرنے لگو گے تو کائنات میں پھیلی ہوئی ایک ایک چیز تم کو میری قدرت کی، میری حکمت، میری رحمت، میری عطا، میرے احسان کا سارا نقشہ تمہیں سکھائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر ڈال چکا ہوں، پھیلا چکا ہوں. تم غور کرو، غور کرنے بعد تم کو سمجھ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں کے اندر کیا کیا میں نے رکھا ہے اس پر سوچو، تو غور کرو، اور غور کرنے کے بعد پھر
یہ بھی سوچو اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا. جو چیز میں نے تمہیں دی اس کے بارے میں فوراً یہ سوچو اگر یہ نہ ہوتی پھر کیا ہوتا. تو تمہیں نہ ہونے کی صورت میں اس کی دوسری صورت سمجھ میں آ جائے گی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا, تو پھر کیسی مشکلات تم کو سامنے آتی وہ تم کو سمجھ میں آ جائیں گی. یہ بہت اہم ترین اصول میں عرض کر رہا ہوں. اگر اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. پھر جو ہوتا وہ کہیں کائنات میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. وہ کہاں نظر آئے گا؟ جن کے پاس وہ نہیں ہے. آنکھ ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو اندھوں کو دیکھ لیجیے وہ کیسے دھکے کھاتے ہیں. بولنے کی طاقت ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو گونگوں کو دیکھ لیجیے. چلنے کی طاقت ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو لنگڑوں کو دیکھ لیجیے. کھانا میسر ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو ان کو دیکھیں جو بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. صحت میسر ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو بیماروں کو دیکھیں. اور اگر کبھی کبھی, اب تو چونکہ مزاج نہیں رہا ہے نصیحتیں حاصل کرنے کا, ورنہ ایک بہترین طریقہ ہے نصیحت حاصل کرنے کا, کبھی کبھی ہسپتال جانا چاہیے اور ہسپتال جا کر کے لوگوں کے حالات دیکھنے چاہیے. یہ بیچارہ کتنا صحت مند ہے اور آپ کس حالت میں. اور جب الگ الگ قسم کے ہسپتالوں میں انسان پہنچتا ہے تو حیران ہو کر دیکھ کر کس آدمی کا کیا حال ہے, اور پھر اپنے بارے میں غور کرے, یا اللہ ان تمام چیزوں سے میں بچا ہوا ہوں. تو غور و فکر کا مزاج بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ایک ایک چیز کے سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں میں نے ان کو کیا نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شکر گزار ہوتے ہیں, اور کن مصیبتوں سے بچایا ہے اس پر شکر گزار ہوتے ہیں. اور اگلا یہ بھی کہ میں اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے غلطی کہاں کر رہا ہوں, غلطی کہاں کر رہا ہوں, وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. جب ہم غور کریں گے تو اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے. ہمارے ساتھ معاملہ اللہ نے کیا پوری فیاضی کا معاملہ کیا, رحم کا معاملہ کیا کہ ہر چیز ہمیں عطا کی. نہ اندھا بنایا, نہ بہرا بنایا, نہ گونگا بنایا, نہ پاگل بنایا, نہ اب نارمل رکھا, نہ ٹانگوں میں کوئی کمی رکھی, نہ ہاتھوں میں کوئی کمی رکھی, خوبصورت جوانی عطا کی, سارا جسم عطا کیا, گھر عطا کیے, پڑھنے کے لیے سورسز عطا کیے, تعلیم پڑھی ہم نے, لکھے پڑھے انسان ہیں, ان پڑھوں میں سے نہیں ہیں. پھر ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ جو ہدایت سے محروم ہیں, اور ایسی ہدایت سے ایسے محروم ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم ہدایت سے محروم ہیں. خدا کی زمین پر رہ کر کے خدا کو جانتے نہیں ہیں. آگے آخرت کا سامنا یقینی کرنا ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کا آخرت کا سامنا کرنا بھی ہوگا. غرض یہ کہ ان تمام خرابیوں سے اللہ نے ہم کو بچا. بس اس پر غور کرنا. یہ بات اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے کہتے ہیں تم کتنے ناشکرے ہو. جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پر کبھی تم نے زبان پر بھی نہیں کہا یا اللہ یہ بھی تو آپ کی مہربانی ہے مجھ پر. ان الانسان لربہ لکنود, یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے. فاذکروا آلاء اللہ, ذرا سوچو نا میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے. اور سورہ رحمہ میں تو ایک نعمت بیان کی, پھر کہا اور ایسے کیسے انکار کرو گے میری قدرت کا. پھر ایک اور نعمت بیان کی, پھر کہتے ہیں کیسے انکار کرو گے میری قدرت کا. پھر ایک اور نعمت بیان کی, پھر کہتے ہیں کیسے انکار کرو گے تم میری قدرت اور میری رحمتوں کا انکار کیسے کرو گے تم. فبأي آلاء ربكما تكذبان, انسانوں کو بھی کہا اور جنوں کو بھی کہا, دونوں کو. فبأي آلاء ربكما, تو ایک نعمت بیان کی, پھر اللہ تعالیٰ شان کہتے ہیں تو انسان کے اندر مزاج ہونا چاہیے اللہ نے کیا کیا مجھے عطا کیا ہے, اور ان میں سے اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے اور اس کو ایک ایسی غلطی ہو گئی جو غلطی انسان کے اپنے کنٹرول کی نہیں ہے, اور وہ غلطی نہیں ہے مگر لوگ عام طور پر اس کو غلطی سمجھتے ہیں. وہ کیا ہوا, وہ جب آئے ان کے پاس بیٹھے تو غیر اختیاری طور پر ان کو ہوا خارج ہو گئی اور آواز کے ساتھ نکل گئے, تو بہت شرمندہ ہو گئے. حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے مگر عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ لوگ اس کو عیب کی بات سمجھتے ہیں. اور ایک مرتبہ جناب رسول اکرم منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے اچانک بیان فرمایا کسی کے ہوا خارج ہونے پر تم لوگ ہنستے ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہنستے ہیں. آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جس کو یہ پریشانی نہیں آتی. ظاہر ہر ایک کو کیسے بدن میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ایک سسٹم رکھا ہے اللہ نے, اس کا ایک فائدہ بھی ہے. اور وہ کیوں رکھا ہے اللہ نے, ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کی وجہ سے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا.
بلکہ بعض لوگوں کو تو بہت ہی بڑی پریشانیاں رہتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے انسان تھوکتا ہے، جیسے انسان چھوٹا پیشاب کرتا ہے، بڑا پیشاب کرتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی اللہ نے سسٹم رکھا ہے۔ تو اس بزرگ کے پاس وہ شخص آئے اور ان کا ہوا خارج ہو گئے تو رونے لگے، نہیں وہ تو شرمندہ ہو گئے اور یہ بزرگ رونے لگے۔ تو وہ بیچارہ پہلے سوچتا رہا ان کو رونا کیوں آ گیا، ایک طرف سے اس کو شرمندگی تھی، دوسری طرف سے اس کو ان کے رونے پر تعجب تھا کہ کافی دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے اگر غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دیں، مگر آپ رو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہاری غلطی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے ایک اور چیز خیال آ گئی۔ تو اس نے پوچھا حضرت کیا خیال آیا؟ کہنے لگا مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو انسان کے جسم میں گیس پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا نکالنے کا سسٹم اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر انسان کا کیا بنتا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے آج تک کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اب اگر اللہ تعالیٰ شان مجھ سے فرمائیں گے کہ یہ جو تیرے اندر گیس پیدا ہوتا ہے اس کو میں نے باہر نکالنے کا سسٹم رکھا ہے، تو نے آج تک اس کا شکر نہیں پڑا، میں سسٹم فیل کر رہا ہوں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اب جب مجھے فکر پڑ گئی اسی میں مجھے رونا آ گیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا اللہ میں نے اس نعمت کا آپ کا شکر ادا نہیں کیا، مجھے معافی دے دیجیے، اس پر مجھے رونا آ گیا۔ غرض یہ کہ انسان اس پر غور کرتا رہے کہ مجھے اللہ نے دیا کیا کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز میرے پاس نہ ہوتی تو میرا انجام کیا ہوتا اور میری حالت کیا ہوتی اور کن مشکلات میں پھنستا۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو سوچ عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے۔ اس سوچ اور عقل کے نتیجے میں ہم ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں جن چیزوں تک عام طور پر ابھی نہیں پہنچتا ہے، لیکن پہنچے گا تب جب انسان سوچنے لگے گا۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، دوسرے ان نعمتوں کا ہم استعمال صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اس دماغ سے ہم اچھا بھی پلان بنا سکتے ہیں اور غلط کلام بھی بنا سکتے ہیں، اچھی بات بھی سوچ سکتے ہیں، بری بات بھی سوچ سکتے ہیں۔ اس دماغ کے ذریعے سے ہم گناہ کی باتیں بھی سوچتے ہیں، دماغ کے اندر بھی گناہوں کی لذت ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کو یہی وہ صرف سوچوں کے گناہ میں رہتے، چاہے وہ سوچوں کا گناہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن سوچوں کا گناہ۔ انسان اپنے دماغ کو ڈسٹ بین بھی بناتا ہے، اسے برے خیالات رکھتا ہے۔ یہ برے خیالات اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، نبیوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، غلط پلاننگ کے بارے میں، بری چیزوں کے بارے میں سوچنا، اس میں بعض دفعہ انسان کو لذت بھی آتی ہے۔ تو انسان اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے، انسان اپنی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے، انسان اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے، انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، انسان اپنے کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اسی اور کرتا ہے انسان خود ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے گارنٹی دے گا ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کن چیزوں کا؟ تو ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا 2 اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 6 چیزیں۔ 2 چیزیں اگر تم نے مجھے گارنٹی دی ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں ایک حدیث میں بیان فرمائی، ایک آنکھ نہیں، ایک دونوں جبڑوں کے بیچ کا پورشن یعنی زبان، اور ایک دونوں رانوں کے درمیان کا حصہ۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، جس نے ضمانت دی مجھے، جس نے مجھے گارنٹی دی یہ کہ وہ غلط استعمال نہیں کرے گا اس حصے کا جو منہ کے اندر ہوتا ہے وہ ہے زبان، وما بین فخذیہ، اور اس حصے کا جو دونوں رانوں کے بیچ کا پورشن ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن اللہ الجنہ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ ایک حدیث میں، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا 6 چیزیں کہ جو ان کا مجھے ضمانت دے گا ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں 5 چیزیں ہیں کہ جو ان کا مجھے گارنٹی دے گا کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں آئے گا۔ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 زبان، نمبر 3 ہاتھ، نمبر 4 پاؤں، نمبر 5 پیٹ، کھانا، پیٹ میں کیا بھر رہا ہے۔ میں بھوکا رہوں گا لیکن غلط چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا۔ جو گارنٹی دے گا کہ ان 5 چیزوں کا کنٹرول کرے گا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کا غلط استعمال کرتا ہے، اور غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں انسان خود اپنے آپ کو تباہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا، اس پر غور کرو۔ ان میں سے کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہوتی تو انجام کیا ہوتا، اس پر غور کرو۔ پھر اس کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں ان لوگوں میں سے نہیں رکھا کہ جو محروم ہے اس سے۔ اس کے بعد پھر
اس کے بعد پھر ان چیزوں کا تم استعمال صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، اس پر غور کرو. تو 3 چیزیں ہو گئی. کیا عطا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور ہمارا استعمال ان کا کیسا صحیح ہے یا غلط ہے. جب یہ 3 چیزیں انسان کے سامنے رہیں گی تو کیا میرا مشن ہے کہ میں 3 چیزوں، ایک تو اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، نمبر 2 اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر میرا انجام کیا ہوتا، اور جو چیز مجھے دی گئی ہے اس کا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط استعمال کر رہا ہوں. بس یہ 3 اہم ترین سوال ہر انسان کے سامنے ہیں. اب دیکھیں ان میں سے، ان نعمتوں میں سے اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان کی دولت. اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو پھر یا تو پتھروں کو پوچھتے، کیڑے مکوڑوں کو خدا مانتے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چوہوں کو خدا مانتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو مردوں اور عورتوں کی سطر کی جگہ کو خدا مانتے ہیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں اور وہ اپنے حساب سے اس کے لاجک بھی بتاتے ہیں. لیکن اللہ نے اس تمام سے ہمیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. غرض یہ کہ طرح طرح کے خیالات والے دنیا میں ہیں اور وہ سب غلط ہے، یقیناً غلط ہے. یہ کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے غلط ہونے کا. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، اگر اللہ نے کہا ہے یہ سب صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے کہا یہ سب نہیں ہے تو سب غلط ہے. چاہے اس کے پیچھے کتنے فلسفے کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پیچھے کتنی تھیوریاں کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پیچھے. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، ایک نبی بھی ان کو، ہر نبی نے یہی بات کہی ہے، یہ کائنات ایک اللہ نے بنائی، بنانے والا ایک اللہ ہے، وہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ وہ تھکتا. جو اللہ کا تعارف نبی، ہر نبی نے ایک ہی تعارف کرا. اس کے بعد مذاہب اپنے راستے سے ہٹ گئے اور مذہبوں کے اندر ملاوٹیں ہو گئی اور وہ اوریجنل حالت میں نہیں رہے. حتیٰ کہ وہ مذہب والے جو دنیا میں کہتے ہیں 33 کروڑ خدا ہیں، ان کے ہاں بھی اصل میں توحید تھی. وہ تو بعد میں اس مذہبوں میں ملاوٹیں ہو گئی اور وہ یہاں تک پہنچ گئے. تو اللہ نے اس کفر سے ہمیں بچایا اور ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی. اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو انجام کیا ہوتا. تو تھوڑا سا سو کہ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان، دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 7 ارب. 7 ارب انسانوں میں سے کفر کی زندگی کتنے گزار رہے ہیں؟ تقریباً 5.5 ارب. 1.5 ارب وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں. یہ 5.5 ارب انسان جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اپنے حساب سے وہ خوش ہیں، چاہے ان کی زندگی بہت لگژری زندگی کیوں نہ ہو، چاہے بڑی عیاشی کی زندگی کیوں نہ ہو. عیاشی کی زندگی تو جانور بھی گزار رہا ہے جن کی زندگی کا کوئی اہم ہی نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، عیش کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. ان کی ساری دوڑ دھوپ کیا ہے؟ یا تو پیٹ کے لیے ہے یا پیٹ سے ایک بالش نیچے کے پورشن کے لیے. بس ساری زندگی اسی میں ہے، یا کھانا ہے یا کھانے سے نیچے کا پورشن ہے اس کی چاہتیں پوری کرنی ہے. بس جب تک کر سکیں گے، اس کا مر گئے تو ختم ہو گئے. یہ ہے ان کا فلسفہ زندگی، یعنی نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. لیکن اللہ نے اس سے بچا کر کے ہم کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، جو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے. اگر یہ ایمان کی نعمت اور دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارا انجام بھی اسی طرح کا ہوتا کہ شاید ہم بھی نہ جانے کس غلط ازم میں کا شکار ہوتے، نہ جانے کس غلط تھیوری میں پھنسے ہوئے ہوتے. اللہ کے فضل و احسان سے ابھی 3 دن پہلے میں مدینہ طیبہ، آج ہی مدینہ طیبہ سے واپسی ہوئی. 3 دن پہلے میں مدینہ طیبہ میں ایک بڑے عالم نے اپنے یہاں دعوت کی تھی. تو وہاں جب گئے تو میں نے ان کی لائبریری دیکھی تو وہاں کتاب میں نے دیکھی. میں نے کتاب اٹھائی تو اس میں یہ صاحب کہیں برطانیہ کے رہنے والے ہیں. اس نے آج کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کے حالات لکھے اور وہ سب بڑے بڑے سائنٹسٹ، رولر، جرنلسٹ، خواتین، جنگوں میں کام کرنے والے، عراق جنگ میں امریکن فوجی، کویت جنگ میں فلانے ملک کے، برطانوی، آکسفورڈ کے پڑھانے والے، ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات اس میں لکھے ہیں. کس چیز پر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا یہ کتاب مجھے دے دو، میں پڑھوں گا اس کو. خیر انہوں نے مجھے کتاب دی تو میں حیران ہوتا گیا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اسلام کی طرف مائل کر رہی ہیں. وہ حیران. چنانچہ ایک آدمی نے کیا سینیٹائزر پر اسلام قبول کیا.
سینیٹائزر کہنے لگا صاحب جب یہ کووڈ کی بیماری آ گئی اور سب کہنے ہیں ہینڈ واش کرو، تو اسی بیچ میں اس کو کسی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہم سے یہ کہا ہے فلاں ٹائم پر ہاتھ دھو، فلاں ٹائم پر ہاتھ دھو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، کلی کرو، سونے سے پہلے کلی کرو، وضو اس طرح کرو۔ وہ پڑھتا رہا کہنے لگے بس اسی بھر کو زمان ہو گیا۔ جس چیز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ چیز سبب بن رہی ہے کہ انسان کے مسلمان بننے کا۔ اگر اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ انسان کا مزاج بننا چاہیے کہ وہ کبھی کبھی سوچے کہ اگر یہ نعمت و دولت مجھے نہ ہوتی۔ ان میں سے ایک نے لکھا، کہنے لگا مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے سچا راستہ مل گیا، مجھے بہت غم ہے کہ میرے ماں باپ جہنم میں جائیں گے۔ کہتے ہیں اس خوشی کی وجہ سے مجھے آنسو آتے ہیں اور کبھی غم کی وجہ سے مجھے آنسو آتے ہیں۔ خوشی کے آنسو آتے ہیں کہ مجھے سچا راستہ مل گیا، اور غم کے آنسو اس لیے آتے ہیں کہ میرے ماں باپ تو جہنم میں جائیں۔ پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں یہ بات جو میرے ذہن میں آئی ان کی ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ چاچا میں ایک رومن کیتھولک عیسائی، وہ کہتا ہے میں چرچ میں جاتا کرتا، میرے والد بہت بڑے چرچی تھے، اور ان کا انجام اب یہ ہوگا، میں غرض یہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت و نعمت عطا فرمائی، یہ ایمانوں کی نعمت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، تم اللہ کی عطاؤں پر غور کرو، اللہ نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے، اور ساتھ میں یہ سوچو ان میں سے اگر کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہوتی تو تم کو سمجھ میں آ جاتا کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اس کی مثال بتائی گئی ہے، تمہارے پاس دانت ہیں، کبھی تم نے شکر نہیں پڑا، جب دانت نکل جائیں گے پھر دیکھنا تمہاری شکل کیسی بنے گی، اور پھر دیکھنا کیسے لوگوں کو دیکھتے رہو گے، ہاں میرے پاس دانت ہوتے میں بھی ایسے کھانا کھاتا، میں بھی ایسے مزے کے ساتھ چباتا، اب چبا نہیں پاتا ہوں، تو اس وقت تم کو سمجھ میں آئے گا دانت نہ ہونے کا، لیکن جب تک تھے تب تک تم نے شکر نہیں پڑا۔ تو حاصل شدہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور حاصل شدہ نعمت کے استعمال کے متعلق غور کرنا ہے، میں اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا۔ لکھا ہوا کتاب، یہ جو اللہ نے ناک میں سونگنے کی طاقت رکھی ہے، اس کی وجہ سے ہم بدبو اور خوشبو کو فیل کر لیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ بدبو میں ڈوبے ہوئے ہوتے اور آپ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو انفیکشن طرح طرح کے ہوتے، تو اللہ نے ناک کے اندر سونگنے کی طاقت رکھی ہے، اور سونگ کر کے ہم کتنی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، اور سونگ کر ہم کتنی اچھی سونگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ زبان کے اندر ٹیسٹ اللہ نے رکھے، یہ تمام غذاؤں کا سارا لطف تب ہے جب زبان پر ٹیسٹ ہے، اگر زبان پر ٹیسٹ نہیں ہوگا تو پھر جناب جیسے ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ نہیں بتا پاتا ہے کہ لقمہ مزیدار ہے کہ بے مزہ ہے، اچھی کوکنگ ہوئی ہے، مزیدار بنا ہے، نمک برابر ہے یا کم ہے، کچھ نہیں بتاتا ہے۔ جب زبان زبان پر رکھتا ہے زبان بتا دیتی ہے کہ صاحب کھان برابر ہے، نمک کم ہے یا زیادہ ہے، مرچیں تیز ہیں، زبان ٹیسٹ بتاتی ہے۔ اور میڈیکل والے بتاتے ہیں کہ زبان کے اندر جو ٹیسٹ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 10,000 ٹیسٹ زبان پر ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور زبان فرق بھی کر لیتی ہے کہ یہ الگ ٹیسٹ ہے، یہ الگ ٹیسٹ ہے۔ ہم کشمیر کے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں اس کو آرام کے ساتھ کہ اگر کسی اندھیرے میں اگر کسی کو سیب دیں گے اور وہ جب کاٹ کر کھانے لگے گا اس سے پوچھیں گے یہ کیا سوٹ ہو، یہ کون سا سیب تھا، تو چباتے چباتے وہ فوراً بتا دے گا یہ ویسا امریکن کہ گولڈن کہ ڈیلیشس، اور بتا دے گا۔ کیسے زبان کا ٹیسٹ فرق کر دیتا ہے کہ صاحب یہ امریکن تھا، وہ بھی میٹھا ہے مگر اس کے میٹھا میں تھوڑا فرق ہے، گولڈن ہوتا ہے وہ بھی میٹھا مگر اس کے زبان کو اس کے میٹھا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حتیٰ کہ کشمیری تو یہ بھی دیتا ہے اگر کشمیر کا کھیرا ہوگا الگ ٹیسٹ، جس نیبرنگ الگ ٹیسٹ، اور زبان فرق کر دیتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے طاقتیں رکھی، اور اگر یہ زبان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے پچ انسان باسی پیاس لگنا، بھوک لگنا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ بس اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، غور کرنا، اور اس کے بعد پھر اس پر شکر پڑھنا، اور پھر بار بار میٹر لگا کے دیکھنا اپنے آپ کو کہ میں غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں اللہ کی نعمتوں کا۔ آنکھ ہے میں اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، زبان ہے میں اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، کان ہے میں اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، پیسہ ہے اس پیسے کا میں غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، جوانی ہے میں جوانی کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو بھی چیز ہے اور اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے، میرا معاملہ اللہ کا حکم نہ ماننے کا ہے یا اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ کام مت کرنا، میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہوں،
اور اگر مجھے کوئی انسان کہتا ہے یہ کام مت کرنا، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ مان لیجئے مجھے ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ مت کھائیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اور اگر وہی چیز اللہ مجھے کہتے ہیں یہ مت کھاؤ، یہ میں چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں ہوتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر لیول بڑھ گیا ہے، آپ جوس پینا بند کر دیں، آپ بھی چھوڑنے کو تیار. اللہ نے فرمایا شراب مت پینا، وہ چھوڑنے کو آپ کیوں تیار نہیں؟ یہی سوچنے کی بات کہ اللہ کے کہنے پر میں حکم ماننے کو تیار نہیں، اور انسان کے کہنے پر میں ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ شانہ مجھ سے فرمائیں گے کہ اس انسان کو تم نے اپنا ہمدرد سمجھا اور اس کے بعد تم کو اچھی لگی اور تم نے مان لی، میں تمہارے لیے کیا تھا؟ میں نے اور میرے نبی نے اگر کہا تھا یہ کام مت کرو، تم کیوں نہیں چھوڑنے کو تیار ہوئے تھے؟ بس یہ ہے وہ بہت مشکل سوال یا نشان ہم سب کے سامنے کہ اگر اللہ یہ فرمائیں گے کہ میرا پیدا کیا ہوا انسان تمہیں کہتا تھا یہ مت کریں آپ، اور آپ وہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے، چاہے نفع کی بنا پر یا ڈر کی بنا پر. کتنے انسان ہیں ڈر کی بنا پر فلاں کام نہیں کریں گے، کیوں صاحب؟ اللیگل ہے، کیوں صاحب؟ رول کے خلاف ہے، کیوں صاحب؟ کسی ادارے نے اس کو بین کر دیا ہے لہذا آپ اسے بچ رہے ہیں. ادارے کے بین کرنے سے وہ بھی میرے جیسے انسان ہے، تم کام کرنے چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو. لیگل انلیگل انسانوں نے فیصلہ کیا، تم کہتے ہو یہ انلیگل ہے لہذا ہم نہیں کر سکتے ہیں. میرا بھی تو بنایا ہوا قانون تھا، وہاں تم کو نظر نہیں آئی لیگل انلیگل؟ وہاں تمہیں نظر ہے کہ صاحب اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی قانون کی زد میں آ جائیں گے، قانون کی زد میں آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یا پنشمنٹ ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ سزا بھی لگ سکتی ہے. اور میں نے جو سزائیں بیان کی تھی وہاں تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ بس آخر اللہ کی نعمتوں کا احساس. نعمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا احساس، اور اس کے بعد پھر جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کا ارادہ، اور ساتھ میں اپنی غلطیوں پر توبہ. بس یہ ہے آج کے پورے موضوع کا گفتگو کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہمارا ذہن کھل جائے، اور جیسے ہم ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کی عطاؤں پر بھی غور کریں، اللہ کی نعمتوں پر بھی غور کریں. اور جیسے بلکہ آج تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آج کے انسان بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا بادشاہوں راجاؤں کی زندگی میں کیا کیا ہوتا تھا وہ سب ہم قابل آج تقریباً ہر گھر میں کھانے پینے کی جتنی چیزیں پہلے زمانے میں، آج تقریباً ہر گھر میں کچھ فیسلٹیز. پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس سواری، سب سے بڑی سواری ہاتھی، آج تو گاڑی ہر ایک کے پاس. سردی اور گرمی کے جیسے انتظامات آج ہر گھر میں ہیں، وہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں کئی باتھ روم میں وہ پانی گرم کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سردی گرمی کے انتظام، کیونکہ زمانہ ہی وہی تھا، اس میں وہ فیسلٹیز نہیں تھی. آج فیسلٹیز کا زمانہ ہے، وہ فیسلٹیز ہر انسان کو میسر ہے. تو آج تو آسانیوں کا دور ہے، اس آسانیوں کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بس خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے سوچنے کا، اللہ کی نعمتوں کا سوچنا، اس پر غور کرنا. نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اور یہ بات اگر نصیب ہو گئی تو بیچ میں کبھی کبھی ایک بڑا انعام بھی مل جائے گا، اور وہ انعام بس اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے ایک انسان وہ ہوگا کہ جو تنہا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے اللہ کی قدرت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا اس کے ذہن میں آ گئی، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ میں نے فلاں غلطی کی تھی اور کسی کو پتا نہیں، اور اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہے، مجھے رسوا بھی نہیں کیا. یہ اور اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو ہی آنکھوں میں آنسو تو تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا. کون سی لسٹ میں؟ جن انسانوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا تمہارا نام اس میں آ جائے گا. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کے غضب، اللہ کا خوف یہ طاری ہو جائے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، اور آنسو آ کر کے چاہے وہ محبت کا آنسو آئے یا ڈر کا آنسو آئے. اور محبت کے آنسو الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی محبت کے آنسو آتے ہیں، کبھی ڈر کے آنسو آتے ہیں. اگر آنسو تنہائی میں آ گیا تو سمجھیے ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا. کون سے؟ جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 انسان فی ظل العرش، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے.
یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک ہے امام عادل، وہ حکمران جو عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو جوانی کے زمانے میں تمام برائیوں سے بچا لیا ہوگا، وہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کا خیال کیا، خیال کرتے 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 پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کہتے کیسے آئے گا آنسو؟ تو جواب ہے کسی کا باپ مر چکا ہو، پھر وہ تنہائی بیٹھ کر سوچنے لگے میرا باپ میرے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، پھر والد کی شفقتیں یاد آ گئی، اس کی مہربانیاں یاد آ گئی، اور یاد آتے آتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس یہ ہے، تو اللہ کی رحمتیں یاد کرتے 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 اور پھر خیال آیا فلاں جگہ میں نے غلطی کی تھی، اللہ نے اسے پردہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کتنی شرمندگی ہوگی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن اللہ نے اس کو پردہ رکھا اور پردہ، تو یاد کرتے کرتے جو ہی اللہ کا خیال آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو بس رجل ذکر اللہ خالد ففاضت عیناہ، وہ آدمی کی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو قیامت کے دن جب بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ان باتوں کو بولنے والے اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں صحیح راستے پر چلنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔